اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان يدعون من دونه الا اناسا وان يدعون الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا ولأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے دیکھا کہ شرک کا بیان ہو رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اگر کوئی بندہ شرک کے ساتھ مر گیا تو وہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، باقی ہر گناہ جو ہے اللہ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو اس کو معاف فرما دوں۔ اب شرک کی آگے مزید وضاحت ہے کہ شرک کی قسمیں کتنی ہیں، کیسی ہیں، کس طرح انسان شرک کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ ان یدعون من دونہ الا اناسا، کہ یہ لوگ نہیں پکارتے اللہ کے سوا مگر دیویوں کو، یعنی دیوی اور دیوتا بنا رکھے تھے، دیویاں زیادہ تھیں۔ فرمایا کہ یہ جو مونس جو بت انہوں نے بنا رکھے ہیں عام طور پر یہ ان کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو، یعنی اصل میں دیوی دیتا بت کسی کو پکارنا یہ اصل میں شیطان کی عبادت کرنا ہے، کیونکہ شیطان یہ سمجھاتا ہے۔ فرمایا دیوی دیوتا کو یہ نہیں پکارتے، اصل میں شیطان کی عبادت کرتے ہیں، شیطان کو پکارتے ہیں، اور شیطان سرکش ہے، اس نے اللہ کے آگے سرکشی کی۔ لعنہ اللہ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس پر لعنت کی ہے، اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ وقال، اور اس نے کہا تھا اللہ سے، یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، جو مکالمہ ہوا اس کا اللہ سے آگے، اس میں اس نے یہ بات بھی کہی تھی لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ ضرور لوں گا۔ یعنی مقصد کیا ہے کہ میں تیرے بندوں پر محنت کروں گا، میری محنت سے جو میری طرف آ جائیں گے وہ میرا حصہ ہے، اور جو میری محنت سے میری طرف نہیں آئیں گے وہ تیرا حصہ ہے۔ تو اللہ کو یہ چیلنج کر کے شیطان آیا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ ضرور لوں گا۔ وہ مقررہ حصہ کون سا ہے؟ جو شیطان کی محنت سے اس کی طرف مائل ہو گئے۔ تو اللہ نے وہاں پہ یہ فرمایا تھا کہ میرے بندے تیرے دھوکے میں نہیں آئیں گے، یعنی میرے بندے جو میرے ہوں گے وہ تیرے دھوکے میں نہیں آئیں گے، تو میرے بندے ہوں گے۔ اب شیطان نے کہا کہ میں ان کو کیسے گمراہ کروں گا؟ پہلے ان کو میں شرک کے اندر مبتلا کروں گا، وَلَأُذِلَّنَّهُمْ، میں ان کو بہکاؤں گا، یعنی عقائد ان کے بگاڑوں گا، بہکا دوں گا، ان کے عقائد بگاڑ دوں گا، شرک میں مبتلا کر دوں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ان کو جھوٹی آرزوؤں کے اندر مبتلا کر دوں گا، لمبی لمبی آرزوئیں رکھیں گے، لمبی لمبی خواہشات کو پالیں گے اور ان کے پیچھے چلیں گے، حالانکہ معلوم بھی ہوگا کہ یہ پوری نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھنا انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا 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 یکدم سے قبر کے گڑھے میں گر جاتا ہے اور خواہشات پوری نہیں ہو پاتی۔ بالکل آخری 90 سال کے بوڑھے کو بھی دیکھیں تو وہ بھی کوئی نہ کوئی 10 15 20 خواہشیں دل کے اندر پالے بیٹھا ہوگا اور اس کو پرسو کر رہا ہوگا۔ تو یہ ہے وہ خواہشات کی شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو پہلا کام کیا کروں گا کہ میں ان کو بہکا دوں گا، ان کے عقائد کو بگاڑوں گا، شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اور دوسرا کام کیا کروں گا کہ جھوٹی خواہشات کے اندر مبتلا کر دوں گا، لمبی لمبی آرزوئیں رکھیں گے، ایسے پلان جو یعنی زندگی ایک پل کی 1 برس کی ہے اور 100 برس کے پلان کریں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم دوں گا، سمجھاؤں گا، یا سمجھانوں کے میں ان کو مشورہ دوں گا کیا کریں، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ وہ جانوروں کے کانوں کو کاٹ دیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس زمانے میں شرک کا ایک ذریعہ تھا، شرک کا ایک طریقہ تھا کہ جس جانور کو دیوی کے دیوتا کے بت کے نام پر وقف کرنا ہوتا تھا
تو اس کی علامت یہ تھی کہ اس کے کان کو چیرا دے دیتے تھے، کاٹ دیتے تھے، تو یہ معاشرے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اب یہ جانور فلاں بت کا ہے، فلاں دیوی کا ہے، فلاں دیوتا کا ہے، اب اس کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ عربوں کے ہاں عام طور سے یہ دستور تھا کہ وہ اونٹنی جو 5 یا 10 بچے جن دیتی، اس کے بعد اس کو آزاد کر دیتے، اس کو کان کو کاٹ دیتے، اب وہ جہاں چاہے چرے، جہاں چاہے پھرے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اس طرح جس اونٹ کے نطفے سے 10 جانور پیدا ہو جاتے اونٹ، اس کو بھی اسی طرح کرتے کہ فلاں بت کا اب یہ ہو گیا، اس کا بھی کان کاٹ دیتے، اب وہ کوئی اس کی طرف نہیں دیکھے گا، اور کوئی اس کو نہیں چھیڑے گا، کوئی اس کو نہیں مارے گا، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گا، کیونکہ یہ وقف ہو گیا فلاں بت کے نام پر۔ تو شیطان نے کہا کہ پہلا کام کروں گا عقائد کو بگاڑوں گا، دوسرا کام یہ کروں گا کہ ان کو جھوٹی آرزوؤں، جھوٹی خواہشوں کے اندر مبتلا کروں گا، اور تیسرا کام یہ کروں گا کہ اس طرح دیوی دیوتاؤں کے نام پر، بتوں کے نام پر اپنے جانوروں کو وقف کریں، جبکہ جانور جتنے بھی ہیں یہ سارے اللہ کے نام سے ہیں، یعنی ان کو ہم قربان کرتے ہیں، ہمارے لیے جائز ہوتے ہیں اللہ کے نام پر ذبح کرنے سے۔ اللہ کے نام کے علاوہ اگر کسی اور نام سے ذبح کر دیا تو ایسے جیسے مردار ہے، جس طرح باقی مردہ اگر ہے تو وہ بھی مردار ہے، اس کا کھانا بالکل ناجائز ہوگا۔ اور اب یہ اس زمانے کی بات ہے، اس زمانے میں جانوروں کے کانوں کو کاٹ کر یہ علامت تھی کہ شرک کے لیے وقف کر دی۔ اب ہمارے زمانے کی علامتیں اور ہیں، ہر زمانے میں شرک کی مختلف علامتیں پائی جاتی ہیں۔ آج کل ہمارے ہاں جو مزاروں پہ ہو رہا ہے اس میں شرک کی بے شمار علامتیں آپ دیکھیں گے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ لوگ عام طور پر کہتے ہیں جی آپ لوگ جو ہے نا بزرگوں کو نہیں مانتے، بھی کیا نہیں مانتے؟ ہم ان کو خدا نہیں مانتے، بزرگوں کو بزرگ مانتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان کو خدا نہیں مانتے اور ان کو رسول نہیں مانتے، نہ ان کو خدا مانیں گے ساری عمر، نہ ان کو رسول مانیں گے۔ رسول کا حق ہے، خدا کا حق ہے، البتہ ان کو ہم نیک لوگ مانتے ہیں، بزرگ مانتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ شرک کی بہت ساری علامات آج کل اگر دیکھنی ہو تو وہ مزارات پہ پائی جاتی ہیں، اور یہ گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ کوئی بھی جو یعنی جید جو عالم ہے، چاہے وہ بریلوی مکتب فکر کا ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث، کوئی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ آج کل کے زمانے میں ہی آپ مفتی منیب صاحب کو سن کے دیکھ لیجیے، وہ بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ جو ہمارے مزارات پر جو یعنی جو اولیاء اللہ کو جو پکارنا ہے، قبروں کو جو پکارنا ہے، وہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ صرف گمراہ جو ان پڑھ جاہل مولوی جو ہیں، یہ ان کی حرکتیں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پورے گروہ کی یا پورے مکتبہ فکر کی حرکتیں، ایسا نہیں ہے، بالکل اس طرح نہیں ہے۔ فرمایا اس طرح میں ان کو مبتلا کروں گا، اور ایک اور کام کروں گا، وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور ان کو میں یہ بھی سمجھاؤں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑے، یعنی اللہ نے جس صورت پر جس مخلوق کو پیدا کیا ہے اس کو بگاڑ دیں۔ اب اس آیت میں مفسرین کے درمیان بہت زیادہ بحث ہے۔ عام طور پر جو متشدد مفسرین ہیں، سخت گیر مفسرین ہیں، وہ تو معمولی چیزیں بھی اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں اگر کسی نے داڑھی کٹوا دی تو وہ بھی اللہ کی خلقت کو بگاڑ دیا، کسی عورت نے تھوڑا سا میک اپ کر لیا وہ بھی اللہ کی خلقت کو بگاڑ، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ اس سے مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس کے خلاف اس کو استعمال کرنا، یعنی انسان کو اللہ نے شرک کے لیے پیدا نہیں کیا، انسان کو اللہ نے اپنی، کوئی شرک کے ضمن میں یہ ساری آیتیں آ رہی ہیں، انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر انسان کو کوئی اس یہاں سے ہٹا کر کسی بت کے آگے سجدہ کروا دے تو اللہ کی مخلوق کو بگاڑنا ہے، اللہ کی فطرت کو، دی ہوئی فطرت کو بگاڑنا ہے۔ اسی طرح یعنی مردوں کو مرد پیدا کیا گیا، عورتوں کو عورت پیدا کیا گیا۔ اگر کوئی مرد یہ چاہے کہ وہ اور اپنے آپریشن کروا کے وہ عورت بن جائے، اور عورت یہ چاہے کہ آپریشن کروا کے مرد بن جائے، تو یہ اللہ کی فطرت کو، یہ اللہ کی تخلیق میں بگاڑنا ہے۔ داڑھی رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن یہ اس کا کٹوانا اس طرح حرام نہیں ہے جس طرح یہ اس آیت کے اندر آتا ہے۔ یعنی آپ ذرا اندازہ فرمائیں کہ اس زمانے ہمارے پچھلے 200 سال کے اندر جو بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں، ان سب میں اہم ترین نام علامہ اقبال کا بھی ہے۔ علامہ اقبال جس طرح قرآن کو سمجھتے تھے شاید ہی اس زمانے کا کوئی مولوی سمجھتا ہو، لیکن انہوں نے داڑھی نہیں رکھی۔ اگر یہ اس طرح فرض ہوتا تو وہ لازمی اس کو اہمیت دیتے
لیکن اس کا ثواب ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن اس طرح جس طرح ہمارے ہاں اس کو بیان کیا جاتا ہے یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ یہاں اس سے مخلوق کو بگاڑنے سے مراد یہ ہے کہ عورت مرد بننے کی کوشش کرے، مرد جو ہے وہ عورت بننے کی کوشش کرے، یا کوئی اس طرح کی غیر فطری فعل جیسا لواطت ہے، یعنی مردوں کے ساتھ جو جنسی فعل کا کرنا یہ غیر فطری فعل ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی فطرت کو بگاڑنا ہے۔ تو فرمایا شیطان نے یہ کہا کہ میں ان کو اس طرح کے کام بھی سمجھاؤں گا، اگر یہ اس طرح کے کام کریں گے گویا یہ اپنے آپ کو شرک کے اندر مبتلا کر لیں گے، کیونکہ اللہ نے وہ چیز اس کے لیے بنائی نہیں، اب بندہ اس کو اس کے لیے استعمال کر رہا ہے تو گویا دوسرے معنوں میں وہ شرک کر رہا ہے، اللہ کی دی ہوئی فطرت کو بگاڑ رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے کام جو کریں گے وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، تو گویا وہ شیطان کو اپنا دوست بنا لیں گے، یعنی ان میں سے کسی ایک کام کے اندر بھی کوئی مبتلا ہو گیا تو وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، جس نے بھی شیطان کو اپنا دوست بنایا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ، فقد خسر خسرانا مبینا، فرمایا کہ وہ بڑے ہی واضح کھلے خسران کے اندر، خسارے کے اندر، نقصان کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ یعدہم ویمنیہم، شیطان تو فرمایا ان سے وعدے کرتا ہے اور ان کی جھوٹی آرزوئیں ان کو دلواتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان جو ہے ان کو نہیں وعدے کرتا مگر دھوکے اور فریب کے، اس کا سارا وعدہ دھوکہ اور فریب ہے، جو ہی آنکھیں بند ہو جائیں گی سارے کا سارا واضح ہو جائے گا کہ میں دھوکے اور فریب کے اندر پڑا ہوا تھا۔ اچھا، جہنم کے اندر لوگ شیطان سے جھگڑیں گے کہ تو نے کہا، اس نے کہا جی میں نے کوئی زبردستی کا تھوڑا تمہیں کہا تھا، میں نے تو مشورہ دیا تھا، نہ میرے مشورے پہ عمل کرتے، میں نے تو ہاتھ پکڑ کے تھوڑا تم سے کہا، یعنی شیطان انسان سے زبردستی کام نہیں کروا سکتا، صرف مشورہ دیتا ہے، کان میں پھونک مارتا ہے، ایک تجویز دیتا ہے، اس پر سارا پلان پھر انسان خود بنا، اسی لیے تو گناہ ہوتا ہے۔ اگر شیطان زبردستی کروا سکتا پھر انسان کو گناہ نہ ہوتا۔ جس کام میں انسان مجبور ہوتا ہے اللہ اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا، اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا جس میں انسان با اختیار ہوتا ہے۔ تو شیطان کے مشورے پر عمل کرنے میں انسان با اختیار ہوتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ فرمایا اولئک مأواہم جہنم، جو لوگ جو ہے اس دھوکے کے اندر آ جائیں گے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ جو اپنے آپ کو پائیں گے جہنم کے اندر پھر اس سے چھوٹ نہیں سکیں گے، پھر اس سے باہر نہیں نکل سکیں گے، اس کے قابو میں آ جائیں گے۔ والذین آمنوا، اور اس کے بالمقابل وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک عمل کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کو عنقریب ہم ایسی جنتوں میں، باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پورے قرآن کو پڑھ کے دیکھ لیں، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا، یعنی عمل صالح کے بغیر اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا، کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ عمل صالح کے بغیر میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا، عمل صالح لازمی ہے۔ یہ جھوٹی آرزویں ہیں۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے چہیتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے ہم تو جہنم کے اندر جائیں گے نہیں، اگر گئے بھی تو چند دن جائیں گے باہر نکل آئیں گے۔ یہ جھوٹی آرزویں، جھوٹی خواہشیں ہیں۔ عیسائی یہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے کو ماننے والے ہیں معاذ اللہ، اور وہ تو کفارہ دے گئے، یعنی صلیب پر چڑھ کر ہمارے گناہوں کا کفارہ دے گئے، اس لیے ہم تو جہنم کے اندر جائیں گے نہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے۔ اور مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہمارے دیوی دیوتا ہمیں بچا لیں گے، یہ ہماری سفارش کریں گے۔ یہ ساری کی ساری جھوٹی خواہشیں، جھوٹی آرزویں ہیں، اور مسلمان آج یہ کہتے ہیں کہ ہم عمل صالح کے بغیر جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ جھوٹی خواہشیں ہیں، یہ جھوٹی آرزویں ہیں۔ اللہ نے کہیں بھی پورے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ عمل صالح کے بغیر میں تمہیں جنت میں بھیج دوں گا۔ عمل صالح لازمی شرط ہے۔ کسی بھی ادارے میں، کسی بھی کالج میں، یونیورسٹی میں، کہیں بھی داخل ہونے کے لیے ایک لازمی شرط ہوتی ہے، وہ لازمی شرط کے بغیر پھر آگے آپ انٹر نہیں ہو سکتے۔ تو جنت کے اندر بھی انٹری کی ایک لازمی شرط ہے کہ پاسنگ مارکس آنے چاہیے آپ کے۔ وہ پاسنگ مارکس کیا ہیں کہ فرائض آپ نے پورے کیے ہوں اور یہ عمل صالح کیے ہو۔ اچھا، جو شفاعت ہے وہ پاسنگ مارکس کے بعد ہے، پاسنگ مارکس کے بعد ہے، وہ اس کی پھر شفاعت ہوگی۔ اللہ نے مختلف انبیاء کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نیک لوگوں کو یہ اس کا حق دیں گے، ان کے اعزاز کے لیے، ان کے انعام کے، یہ ان کا انعام ہوگا، ان کا اعزاز ہوگا۔ لیکن اگر کوئی پاس ہی نہ ہو سکا تو وہ پھر شفاعت کے شاید مستحق نہ ہو سکے۔ جہنم کے اندر سے بھی جو نکلیں گے
وہ بھی بالآخر پاسنگ مارکس کہیں نہ کہیں رکھتے ہوں گے جن کو فرشتے نہیں جانتے ہوں گے، اللہ ہی جانتے ہوں گے، تو اللہ اس کے حوالے سے ان کو کسی نہ کسی دن پھر جہنم سے نکالیں گے۔ لیکن کوئی نہ کوئی وہ کہتے ہیں جہنم جو ہے وہاں کیا ہوگا، ان کی تزکیہ کیا جائے گا، یعنی جنہوں نے دنیا کے اندر اپنا تزکیہ نہیں کیا ہوگا، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہیں کیا ہوگا، دو ہی ہمارے پاس آپشن ہے نا، یا تو ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنا تزکیہ کر لیں، اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیں، اگر یہ نہیں تو جہنم پھر پیوریفیکیشن کی جگہ ہے، وہاں تزکیہ کیا جائے گا، جس طرح وہ دھوبی دھو ڈالتا ہے تو وہاں دھونے کے بعد پھر انسان کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ اگر جنت میں سارے بغیر اس کے جا پھر جہنم کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے کے ایک لازمی تزکیہ درکار ہے، اس کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہے، یا تو وہ تزکیہ اس دنیا کے اندر کر لیا جائے اور یا پھر اللہ جہنم میں ڈال کر وہ تزکیہ کرے گا تاکہ اس لازمی سکور تک انسان پہنچ جائے، وہ لازمی نمبر حاصل کر لے کہ جو کمی رہ گئی تھی وہ جہنم میں ڈال کے ان نمبروں کی کمی پوری کی گئی، تو وہ پھر وہ ان کو بھیجا جائے گا، اللہ پاک اس سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا وہ اس کے اندر پھر جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، فرمایا اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اس کا کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب اس پہ یقین کر لو، اس پہ یقین کر لو، اے میرے بندو، اللہ سے علاوہ کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی، اس پہ یقین کر لو، اچھے رہو گے۔ کیوں فون؟ اس سے یقین کر لو، تمہارا اپنا ہی بھلا ہے، اللہ آج تمہیں سمجھا رہا ہے اور یہ مدت، یہ مہلت کسی وقت بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد تم خواہش کرو گے کہ کاش ہمیں کوئی سمجھانے والا ہوتا۔ سورہ ملک کے اندر آتا ہے نا کہ جب جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو جہنم کے دروغہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس نہیں آیا تھا سمجھانے؟ قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم نے اس کو جھٹلا دیا، ہم نے کہا تم تو ایسے ہی جھوٹ بولتے ہو، بس ایسے ہی کرتے ہو۔ تو پوچھیں گے، یعنی جہنم والے بھی حیران ہوں گے دروغے کہ تم اللہ نے اتنے رسول بھیجے، قرآن بھیجا، سارے لوگ، کیا تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے آیا تو تھا لیکن ہم نے اس کی بات پہ یقین نہیں کیا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا۔ تو اللہ نے فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے اس پر یقین کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اللہ ہمیں محفوظ کرو۔